وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ دوران سفر نماز میں قصر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ دوران سفر قصر کا کرنے کیا مطلب ہے۔ پہلے قصر کا مطلب سمجھ لیجیے، قصر کسے کہتے ہیں؟ تو قصر کا مین ہے کسی چیز کو کاٹنا یا کسی چیز کو کم کرنا۔ اب دوران سفر نمازوں میں قصر کی جاتی ہے، یعنی کہ نماز آدھی پڑھی جاتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو کلیریفائی میں کروں وہ یہ ہے کہ نماز جو دوران سفر قصر کی جاتی ہے وہ صرف فرض نمازیں قصر کی جاتی ہیں، اور ان فرض نمازوں میں بھی نماز ظہر کو قصر کیا جاتا ہے، نماز عصر کو قصر کیا جاتا ہے، اور نماز عشاء کو قصر کیا جاتا ہے۔ ان میں 4 فرض رکعتیں ہیں، تو ان کو 2 پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑھا تب جاتا ہے جب کہ بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور جو امام ہے وہ مقیم ہے، یعنی کہ امام مسافر نہیں ہے، کسی جگہ پر جا کر، یعنی کہ کوئی بندہ دلی سے بامبے گیا، وہاں پر جا کر بامبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھے، وہ جو گیا ہے وہ تو سفر میں ہے لیکن امام صاحب سفر میں نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں وہ پوری 4 رکعتیں پڑھے گا۔ قصر جب کرے گا جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا۔ اب قصر کتنے سفر کرنے کے بعد کی جاتی ہے، قصر کے مسئلے کیا ہیں، میں بڑا شارٹلی بتاتا ہوا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا نماز قصر کرنے کا، کس آسانی کی وجہ سے، سفر میں نماز قصر کرنے کا۔ اب کتنا سفر ہو جو نماز قصر کی جائیں، تو دیکھیے سفر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ 3 دن کا سفر، وہ اس لحاظ سے جب اس وقت اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو 3 دن میں سفر بھی ہوتا تھا، پھر کبھی کبھار رکتے بھی تھے، اور کھانے کی نہیں رکتے تھے، رفع حاجت کی نہیں رکتے تھے، سوتے بھی تھے، تھوڑا سا آرام جانوروں کو اور خود بھی لیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے فقہاء اکرام نے جو ایک ایوریج نکالا، جو کاؤنٹنگ کے بعد ایک ایوریج نکلا، وہ 92 کلومیٹرز۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی 92 کلومیٹر کہتا ہے تو کوئی 100 کلومیٹر بھی کہہ سکتا ہے، کوئی 80 کلومیٹر بھی کہہ سکتا ہے۔ بس مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے تو اتنے کلومیٹر بتایا، اب ہم عمل کس چیز کے اوپر کریں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر جو بتا رہے ہیں وہ اگر واقعی قابل اعتماد شخص ہیں، واقعی اچھے مولانا صاحب یا اچھے مفتی صاحب ہیں، تو آپ ان کی بات پر بغیر کسی جھجک کے عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اجتہادی مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، خود کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ قصر جو ہے وہ صرف فرض نمازوں میں کی جاتی ہے، سنتوں میں، نفلوں میں اور وطروں میں قصر نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی سفر میں دشواری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دے، سنتوں کو اور نفلوں کو، تو پھر اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنا سفر، تو میں نے بتایا کہ 92 کلومیٹر سفر کریں، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل جائیں، اپنے شہر سے نکل جائیں۔ مثلاً اگر آپ ابھی شہر کے بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر ہیں تو وہاں پر آپ قصر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جگہ آپ کے شہر میں آتی ہے، شہر سے نکل جائیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہاں 15 دن رکنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی کہ 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو جہاں آپ سفر کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے قصر کرنا ہے، یعنی کہ نمازیں کم کرنے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں بلکہ آپ مقیم مانے جائیں گے، اس لیے آپ کو پوری نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اس کے اندر ایک باریک مسئلہ یہ کہ یہاں سے آپ 10 دن کا ارادہ لے کر نکلے تھے کہ مجھے 10 دن اس دوسرے شہر میں ٹھہرنا ہے، لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ کام ایسا الجھتا گیا کہ آپ نے 2 دن اور بڑھا دیے، 2 دن اور بڑھ گئے، 2 دن اور بڑھ گئے، اس طریقے سے 15 دن سے زیادہ ہو گئے، لیکن تب بھی آپ مسافر ہی مانے جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو ارادہ کیا تھا وہ 10 دن کا کیا تھا۔ تو یہ مسائل ہیں قصر کی نماز کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس میں سے بہت سے مسئلے ابھی رہ بھی گئے ہیں، اور بہت سے مسئلے جو آپ کے ذہن میں آئے قصر کے تعلق سے وہ آپ مجھ سے بلا جھجک کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ محمد